الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ نبیۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساتیۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ ادمی فهو نبی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ و عمر صاحباہ و آواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ دعالکا و اصحابکا یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلکا و اصحابکا یا خاتم النبیین. عاشقان مصطفیٰ سرکار نے جبریل علیہ السلام سے ایک مرتبہ فرمایا کہ جبریل ہمیں اپنی اصلی صورت دکھاؤ. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میرے 600 پر ہیں، میں اس دنیا کے اندر اپنے پروں کو نہیں کھول سکتا، میرا ایک پر اس دنیا کے اندر سما نہیں سکتا. یا رسول اللہ آپ نے میری اصلی صورت دیکھنی ہے، سدرۃ المنتہا پر تشریف لائیے، مقام سدرہ پر آئیے. معراج کی رات جب حضور سدرۃ المنتہا پر پہنچے سرکار نے فرمایا جبریل ہمیں اپنی اصلی صورت دکھاؤ. جبریل علیہ السلام نے اپنے 600 پروں کو کھولا. سرکار نے فرمایا جبریل ہمیں اپنی اصلی صورت دکھاؤ. جبریل علیہ السلام نے اپنے 600 پروں کو کھولا. سرکار نے سارے کے سارے جبریل کو دیکھ لیا. سرکار نے جبریل علیہ السلام کو دیکھ لیا. اب جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنا اصلی جلوہ دکھائیے. سرکار نے فرمایا جبریل ہماری اصلی صورت دیکھنی ہے، ذرا سدرۃ المنتہا سے پار آ جاؤ. جبریل علیہ السلام نے عرض کی لو دنوت انملۃ لاحترقت. یا رسول اللہ بال برابر بھی آگے گیا میرے پر جل جائیں گے، بال برابر بھی میں آگے گیا میرے پر جل جائیں گے. اس مقام اتے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں احمد ارب کشایت آن پر جلیل، احمد ارب کشایت آن پر جلیل تا ابد مدھوش ماند جبریل. کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے 600 پروں کو کھولا. جبریل علیہ السلام نے اپنے 600 پروں کو کھولا تھا. حضور نے سارے کے سارے جبریل کو دیکھ لیا. پر میرے مصطفیٰ اگر اپنے حسن کے پردوں پر سے ایک پردہ بھی ہٹا دیتے قیامت تک جبریل بھی بے ہوش ہو کر گر جاتے. من السنین قال لست اعلم غیر ان فی الحجاب الرابع نجما یطلع فی کل 70,000 سنة مرة 72,000 مرة. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انا ذالک الکوکب. جبریل علیہ السلام کو حضور نے فرمایا جبریل سالوں کے اندر اپنی عمر بیان کرو، سالوں کے اندر اپنی عمر بیان کرو. جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صحیح تو نہیں بتا سکتا، پر اتنا جانتا ہوں کائنات کے بننے سے پہلے چوتھے حجاب نور میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا. کائنات بننے سے پہلے چوتھے حجاب نور میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا. میں جبریل نے اس ستارے کو 72,000 دفعہ دیکھا ہے، میں نے اس کو 72,000 دفعہ دیکھا ہے. سرکار نے فرمایا واللہ انا ذالک الکوکب. جبریل اللہ کی قسم وہ ستارہ میں مصطفیٰ ہوں. جبریل اللہ کی قسم وہ ستارہ میں مصطفیٰ ہوں. کب کی بات؟ کائنات کے بننے سے پہلے کی بات. سرکار نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد. میں مصطفیٰ تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. کنت نبیم و آدم بین الماء والطین. میں مصطفیٰ تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام
پانی اور مٹی کے درمیان تھے. کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد, میں مصطفیٰ تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. کنت نبیم و آدم لمنجدل فی طینتہ, میں مصطفیٰ تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی بننے کے مراحل میں تھے. آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے, آدم علیہ السلام ابھی گارے میں تھے, میں مصطفیٰ تب بھی نبی تھا. تو پھر ہم دوستو جبریل علیہ السلام 72,000 دفعہ دیکھ کر بھی حضور کی حقیقت نہ سمجھ سکے کہ ستارہ ہے یا حضور ہے. تے جنہ ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا وہ کہندے نے حضور ساڈے ورگے. کوئی مثل نہ ڈھولن دی, کوئی مثل نہ ڈھولن دی, چپ کر میرے علی تھے جا نہیں بولن دی. جانم میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام گارے میں تھے. تو پھر میں کہہ دوں گا جب آدم علیہ السلام گارے میں تھے, جب آدم گارے میں تھے, ہمارے مصطفیٰ تب بھی گارے میں تھے. سبحان اللہ. ساڑھے نقشبندیاں دے پیر حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ, حضرت نام لبو سارے, حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ. آپ دا شجرہ شریف وچ نام پاک ہے. آپ دے مرید نے عالم روحانیت وچ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ. ظاہری طور تے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دے ظاہری دور وچ بڑا فرق ہے. حضرت ابو الحسن خرقانی عالم روحانیت وچ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے مرید نے. آپ دی مبارک قبر تو آپ نے فیض لیا حضرت ابو الحسن خرقانی نے. اور ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ او نے جڑے سلطان محمود غزنوی دے پیرو مرشد نے. سلطان محمود غزنوی او جنہاں 100 منات دا منظر فتح کیتا. تسی جان دے نا سلطان تاریخ دے وچ گل موجود ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان تے بارہا حملے کیتے پر 100 منات دا منظر فتح نہ ہویا. آخر تے سلطان محمود غزنوی اپنے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن خرقانی دی بارگاہ وچ گئے تے سلطان محمود غزنوی نے عرض کی سرکار ہندوستان تے بارہا حملے کر چکیاں پر سب تو بڑا مندر 100 منات دا مندر فتح نہیں ہو رہا. حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا محمود ہن جدوں جائے گا میرا کرتا نال لے کے جائے, اس کرتے نو سامنے رکھ کے جڑی دعا منگے گا اللہ قبول فرمائے گا. محمود غزنوی نے پلٹ کے پھر 100 منات تے حملہ کیتا. این جنگ زوروں پر تھی. محمود غزنوی نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کا کرتا سامنے رکھا کہ عرض کی تھی مولا اپنے اس کرتے والے بندے کا وسیلہ مجھے 100 منات پر فتح فرما. 100 منات کا مندر فتح ہو گیا. 100 منات کا مندر فتح تو بعد سلطان محمود غزنوی پھر اپنے مرشد حضرت ابو الحسن خرقانی دی بارگاہ وچ گئے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا محمود کی منگیا سی, محمود کی منگیا سی, کیا مانگا تھا؟ محمود غزنوی کہنے لگے سرکار جب جنگ زوروں پر تھی میں نے آپ کا مبارک کرتا سامنے رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا مانگی, مجھے 100 منات پر فتح مل گئی. 100 منات کا مندر فتح ہو گیا. حضرت ابو الحسن خرقانی مسکرائے. آپ نے محمود غزنوی تو گھٹ منگے ہے, محمود غزنوی تو گھٹ منگے ہے, تو نے کم مانگا ہے. رب کی رحمت اس بات پر تو نہیں بیٹھی تھی کہ اگر میرے بندے کے کرتے کے وسیلے سے محمود غزنوی کل ہندوستان کے مسلمان ہونے کی دعا کرے گا میں کل ہندوستان کو مسلمان کر دوں گا. سلطان محمود غزنوی نے ایک دن اپنے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن خرقانی دی بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ سرکار منو اپنے پیر حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دی کو گل سناؤ. سلطان محمود غزنوی نے ایک دن اپنے مرشد حضرت ابو الحسن خرقانی دی بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ سرکار منو تسی اپنے مرشد با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دی کو گل سناؤ. تے حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا محمود جنہیں میرے پیر با یزید کو ایک نظر دیکھ لیا نا بدبخت نہیں رہ
سلطان محمود غزنوی نے عرض کی تھی سرکار حضرت ابو الحسن خرقانی دی بارگاہ وچ اپنے مرشدان دی بارگاہ وچ کہ سرکار تسی منو اپنے پیر حضرت باج جدید بستامی رحمت اللہ علیہ دی کو گل سناؤ کہ حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا محمود جنہیں میرے پیر باج جدید نو ایک نظر دیکھ لیا وہ پھر بدبخت نہیں سی رہ سکتا محمود غزنوی دی سمجھ وچ گل نہ آئی تے محمود غزنوی نے اگو عرض کی تھی سرکار اے کیویں ہو سکدا ہے کہ ابو جہل ابو لہب حضور نو ویکھن تے بدبخت رہن تے جڑا حضرت باج یزید بستامی نو ویکھ لوے خوشبخت ہو جائے حضرت باج یزید بستامی حضور دی امت دے ولی نے نا سرکار دے غلاماں دے اگوں غلام تے سرکار اے کیویں ہو سکدا ہے کہ ابو جہل ابو لہب حضور نو ویکھن پھر بدبخت رہن تے جڑا حضرت باج یزید بستامی نو ایک نظر ویکھ لوے خوشبخت ہو جائے تے حضرت ابو الحسن خرقانی جلال وچ آ گئے آپ جلال وچ آ گئے آپ نے کہا محمود تو مسئلے نو نہیں سمجھیا محمود تو مسئلے نو نہیں سمجھیا ابو جہل ابو لہب نے مصطفیٰ نو کدوں ویکھیا سی ابو جہل ابو لہب نے کفار مکہ نے منافقین مدینہ نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا حالانکہ کافرہ حضور نو نہیں دیکھا حضور کو دیکھا ہے تو صدیق اکبر نے دیکھا آج جو کیا کو سرکار دی حدیث اکثر ذکر اللہ حتی یقول مجنون کثرت کے ساتھ اللہ اللہ کرو اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہے سرکار میں لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ زمین پر جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی ہے زمین پر قیامت نہیں آ سکتی اللہ دے ولی اللہ اللہ کرنا سکھاندے نے اللہ اللہ دا ورد پکواندے نے اللہ اللہ دا ورد دلاں تے نقش کرواندے کیوں تاکہ کوئی گل ہوے زبان تے جواب آئے نہ آئے اللہ اللہ دا ورد آپ نے فرمایا ابو جہل ابو لہب نے حضور نو نہیں دیکھا حضور کو دیکھا ہے صدیق اکبر نے دیکھا ہے حالانکہ کو حضور کو دیکھا تو صدیق اکبر نے دیکھا ہے فاروق اعظم نے دیکھا ہے عثمان غنی نے دیکھا ہے حضرت علی نے دیکھا ہے امام حسن نے دیکھا ہے امام حسین نے دیکھا ہے ابو جہل ابو لہب نے حضور نو نہیں دیکھیا اونا محمد بن عبداللہ دی نظر نال دیکھیا اگر محمد حبیب اللہ کی نظر سے دیکھیا اگر عشق محبت دی نظر نال دیکھیا غلامی دی نظر نال دیکھنا دے پھر وہ کافر کبھی بدبخت نہیں سمجھا سکتے وہ بھی خوشبخت ہوتا ہے ایک اور گل ایک کافرہ ظاہری طور تے حضور دا دور پایا پر پھر بھی پکے جہنمی کی وجہ ہے ساڑھے ولی صدیاں بعد پیدا ہوئے داتا علی حجویری خواجہ میری خواجہ چراہی بڑھیر علی شاہ یہ جماعت علی شاہ پھر بھی وہ مقام و مرتبے پھر بھی جنتیاں دے سردار ایک ہی وجہ ہے ایک جملے وچ دا جواب کہ کافراں حضور نو ویکھیا اپنے ورگا سمجھ کے ویکھیا کافروں نے حضور کو دیکھا نعوذ باللہ اپنی مثل دیکھا ان ولیوں نے دیکھا پھر حضور جیسا کسی کو نہ دیکھا کوئی مثل نہ ڈھولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں بولن دی آپ میں ابو جہل ابو لہب نے کدو حضور نو ویکھیا حضور نو ویکھیا تے صحابہ نے ویکھیا حضور کو دیکھا ہے اہل بیت نے دیکھا ہے حضور کو دیکھا ہے حضرت بلال نے دیکھا ہے حضرت بلال دے وصال دا وقت آیا نا وصال دا دنیا تو پردہ فرمان لگے
کہ اپنے گھر والے نو کہندے منو تیار کرو سرما لگاؤ نوے کپڑے پواؤ آپ کے گھر والے جو تو بلال حبشی مؤذن رسول دنیا تو جان لگے نا آپ دی زوجہ محترمہ کول بیٹھ کے رون لگیاں تے کہندے نے واہ حزنا واہ کربا ہائے غم ہائے مصیبت ہائے پریشانی واہ حزنا واہ کربا ہائے مصیبت ہائے غم ہائے پریشانی کہ بلال سانو چھڑ کے جا رہے ہو کہ بلال حبشی فرماندے نے واہ کربا واہ خوشیاں واہ ملاقاتاں واہ خوشیاں واہ ملاقاتاں کیا اسی کہہ رہے ہیں واہ حزنا واہ کربا ہائے غم ہائے مصیبت ہائے پریشانی تسی فرما رہے ہو واہ کربا واہ خوشیاں واہ ملاقاتاں کہ بلال حبشی فرماندے نے غدن غدن القل احبتا محمدن و حزبہ کل میری اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے عشق کا ساکو سبق پڑھایا عشق کا ساکو سبق پڑھایا کرو میم دی تابے داری اس سہرے پاک محمد دی دو جگتی ہے سرداری اٹھ دے بہ دے ٹر دے پھر دے میم دا کلمہ جاری محجورہ جے میم بھلاؤ دی اصلو قسمت ہاری اللہ دے ولی انہاں دے دل نے نفس نے خواہش کی تھی بات سنے انار کھاواں 30 سال نفس دی مخالفت کی تھی 30 سال نفس دی مخالفت کی تھی انار نہ کھاتا ایک دن سرکار دی زیارت ہوئی خواب وچ ارشاد ہویا اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تیری جان کا بھی کچھ تجھ پر حق ہے اس سرکار جان دے نا بھی یہ کیڑے مقام ہوتے ہیں اگوئی دی منزل کی ہے سرکار میں اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تیری جان کا بھی کچھ تجھ پر حق ہے صبح اٹھے سمجھ گئے حکم سمجھ گئے اٹھ کے انار کھا لیا 30 سال انار نہ کھاتا نفسی مخالفت کی تھی سرکار کی زیارت ہوئی سرکار میں اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تیری جان کا بھی کچھ تجھ پر حق ہے حکم سمجھ گئے صبح اٹھے انار کھا لیا نفس نے دودھ مانگیا نفس نے دودھ مانگا تو انہیں اپنے نفس نے مخاطب کر کے کیا پہلے تو انار کی خواہش کرتا تھا 3 برس اساں تینوں انتظار کروایا بعد حکم ہویا اساں پھر تینوں انار کھوایا ہن تو دودھ منگنے 30 سال ہور روک 30 سال ہور روک جس سرکار نے کرم فرمایا اذن ہویا تا تینوں دودھ پلا اللہ دے ولیاں دی لائن کنیکشن جداگانہ ذوق کے پتھر نہیں تو کچھ بھی نہیں ادب رسول عشق رسول ملتا ہے اللہ کے ولی ذوق کے پتھر نہیں تو کچھ بھی نہیں ذوق کے پتھر نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں جالیاں سامنے ہو روزے کی ایک مصری گیا نا جاری مبارک نو مس کیتا اوتھے ڈیوٹی تے موجود بندہ کہنے لگا نعوذ باللہ اشتبگی من الحدید تو لوہے کو لو کی چاہنے تو لوہے سے کیا چاہتا ہے مصری عاشق سی کہنے لگا اشتبگی من الحجر الاسود فی الکعبہ کہنے لگا تو حجر اسود کو لو کعبہ وچ کی چاہنے مطلب کہ اگر حجر اسود کعبہ کے اندر فائدہ اور برکت دے سکتا ہے تو وہ پاک اور مبارک جالیاں جو مصطفیٰ کے قرب میں آ گئی مائیت میں آ گئی وہ بھی ہم عاشقوں کو فائدہ اور برکت دے سکتی ہے کہ پتھر نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ دے ولی کہنا مدینہ پاک تے اتھی رہ گئے بغیر اقامے تو 20 سال ہو گئے اللہ دے ولی بغیر اقامے تو مدینہ پاک بھی رہندے پیسے ایک دن پکڑے گئے حکومت والے آکھیا تسی بغیر اقامے تو رہندے پہ تہاڈا کفیل کون ہے انہاں آکھیا آؤ میں تمہیں اپنا کفیل دکھاتا ہوں انہاں نو لے کے مسجد نبوی دے اندر آ گئے کہ گنبد خضرا وال اشارہ کر کے کہندے ہاذا کفیلی ہاذا کفیلی نسخہ عشق رخ جانا نسخہ عشق رخ جانا دوائے عشق دیدار جانا عشق دا نسخہ عشق رخ جانا عشق دا نسخہ محبوب دا چہرہ ہے نسخہ عشق رخ جانا نسخہ عشق رخ جانا دوائے عشق دیدار جانا عشق دا نسخہ محبوب دا چہرہ ہے تے عشق دی دوا
محبوب دا دیدار ہے، دوائے عشق دیدار جانا۔ بس انہیں تے سونے سوال پیدا ہوتا ہے کہ نسخہ عشق رخ جانا، عشق کا نسخہ محبوب کا چہرہ ہے، دوائے عشق دیدار جانا، عشق دی دوا محبوب دا دیدار ہے، تے دوا تے مرض کم کر دیئے، پر ایک ہی وجہ ہے کہ دیدار عشق نو ہور تیز کرتا ہے۔ اس کو دوا دیاں قسمانے دو، ایک دوا او جڑی مرض نو کم کر دیئے، ایک دوا او جڑی مرض نو تیز کر دیئے۔ نسخہ عشق رخ جانا، عشق کا نسخہ محبوب کا چہرہ ہے، دوا عشق دیدار جانا، عشق دی دوا محبوب دا دیدار ہے، مطلب کہ دیدار او دوا ہے جڑا عشق نو کم نہیں کرتا بلکہ اور زیادہ تیز کرتا ہے۔ ولی بغیر اقامت و مدینہ پاک وچ 20 سال تو رہندے پے سن، ایک دن پکڑے گئے، حکومت والے نے آکھیا تسی بغیر اقامت تو رہندے پے، تہاڈا کفیل کون ہے؟ انہاں آکھیا آؤ میں تمہیں اپنا کفیل دکھاتا ہوں۔ انہوں نے لے کے مسجد نبوی دے اندر آ گئے، گنبد خضرا وال اشارہ کر کے کہندے ہیں ہاذا کفیلی، میرا کفیل پوچھتے ہو، میرے کفیل یہ سبز گنبد والے ہیں۔ تو حکومت والے آکھیا جان دیو ہاذا مجنون، جان دیو یہ کوئی دیوانہ ہے، یہ کوئی دیوانہ ہے۔ بہن لیاسا عشق دا چولا جڑا کدی میلانا ہووے، بہن لیاسا عشق دا چولا جڑا کدی میلانا ہووے، دیکھ لیا حسن حقیقی جڑا کدی فنانا ہووے، مل گیا محبوب سانو جڑا کدی جدانا ہووے، آزم اسا نماز ہونی تھی جڑی کدی قضانا ہووے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی کام کریں تو بدعت ہے، حضور کوئی کام فرمائے تو سنت ہے۔ ہم مسجد میں بھی جوتا اتار کے آتے ہیں، حضور عرش میں بھی جوڑے پہن کے جاتے ہیں۔ ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، مصطفیٰ آرام فرمائے وضو قائم رہتا ہے۔ ہم سو جائیں تو خواب ہے، حضور آرام فرمائے رب سے سوال و جواب ہے۔ ہم تھوکیں تو وبا ہے، مصطفیٰ لعاب دہن جدا کرے تو شفا ہے۔ کسی سے ملے تو ملاقات بنتی ہے، حضور رب سے ملے معراج کی یاد بنتی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ میدان بدر وچ اللہ 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 وہ آخر دے مکمل میدان بدر وچ پہلی جنگ مسلماناں تے کافراں دی بدر، مسلمان تے کافر آپس وچ لڑن لگے نا تو آپس میں لڑائی شروع ہو گئی تے جنگ جو زوراں تے پہنچی، سرکار دو عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے زمین سے مٹھی پر کنکریاں دی کافروں کی طرف پھینکی، وہ کنکری کسی کافر کے منہ پر لگی، کسی کے جبڑے پر لگی، کسی کی آنکھوں پر لگی، کسی کے کان پر لگی، کسی کی ناک پر لگی، کافروں کے قدم اکھڑ گئے، اللہ اللہ مسلمانوں کو فتح مل گئی، کافروں کو شکست ہو گئی۔ اس جگہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پوچھا کنکریو تم تو مٹی کے ذرے ہو، جدو مسلمان تے کافر آپس میں لڑدے پہ نے تہانوں کی میں پتا چلیا اے مسلمان اے کافر ہے، تم کسی مسلمان کو نہیں لگتی، تم جا کر کافروں کو لگتی ہو، کیونکہ کافر تے مسلمان جو لڑدے پہ نے تے بعض مسلمان او نے جنہ دا رخ حضور وال تے بعض اونے جڑے اگے جا کے لڑ رہے ہیں، حضور انہاں دی پشت پناہی فرما رہے ہیں، تے بعض کافر نے جنہ دا رخ ادھر ہے، بعض ہوئے جنہ دی پشت ادھر ہے، پر وہ کنکریاں کسی مسلمان کو نہ لگیں، کنکریاں آ کر کافروں کو لگیں۔ پوچھا مٹی کے ذروں تمہیں تو کوئی خبر نہیں، تمہیں کیسے پتا چلا یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے؟ تسی مسلمانوں نہیں لگ دیا، تسی کافرانوں لگ دیا ہو، تہانوں کہ میں پتا چلے اے مسلمان ہے اے کافر ہے؟ تے کنکریاں کی کہن گیا سانوں تے کوئی پتا نہیں، اس آقا دے ہتھاں وچوں ہو کے آئیاں وا ہر گل دا تنگ کر کے جواب دو کنکریاں کہنے لگی
کی ہمیں تو کوئی خبر نہیں، جس آقا کے مبارک ہاتھوں سے نکل کر آئی ہیں انہیں ہر بات کی خبر ہے۔ تے مٹی دے ذرے چند لمحیاں واسطے حضور کے مبارک ہتھاں وچ آ جان، حضور کے ہاتھ مبارک میں آ جائے، ان کا اتنا علم، تو پھر اس ذات مبارک کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ذوق بتھا نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، جانیاں سامنے ہو روزے کی یہ نظارہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، مال جان اولاد سے بڑھ کر، مال جان اولاد سے بڑھ کر عشق ان کا نہیں تو کچھ بھی نہیں، مال جان اولاد سے بڑھ کر عشق ان کا نہیں تو کچھ بھی نہیں، جان دوں جا کے ان کی چوکھٹ پر یہ ارادہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، یوں سمجھ لو کہ دل کی رگ رگ میں گر محمد نہیں تو کچھ بھی نہیں۔